الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى في سورة حاميم السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال جل وعلا في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے نتائج اور ثمرات کے بارے میں سلسلہ تقاریر چل رہا تھا۔ جس وقت ہم نے ان تقاریر کے سلسلے کا آغاز کیا تھا تو خیال یہ تھا کہ 8 تقریروں میں 8 عنوانات جو معین کیے گئے تھے ان پر گفتگو مکمل ہو جائے گی، لیکن جیسا کہ اس قسم کے پروگراموں میں بالعموم ہوتا ہے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو ایک خاص موضوع سے متعلق زیادہ طول کھینچ گئی، اور میرے نزدیک وہ ہے بھی بہت اہم موضوع اور اس کے فہم پر دین کے بہت سے معاملات اور مسائل کے فہم کا دار و مدار ہے۔ میری مراد ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق۔
یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ایک بنیادی بحث ہے، تو بہت سے مباحث کی بڑی الجھی ہوئی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ان تقاریر میں اس بحث کے بہت سے گوشوں کو اپنی امکانی حد تک پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پروگرام میں جو آخری 2 عنوانات تھے ان کا قرض ہمارے ذمے رہ گیا۔ 7واں عنوان تھا ایمان کا اصل حاصل، ذہنی اطمینان اور قلبی سکون، اور 8واں عنوان ہے ایمان کی تحصیل کے 2 طریق، تقلیدی اور اکتسابی۔ اگرچہ میں جب یہاں آیا تو میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ اسی سلسلہ تقاریر کو میں جاری رکھوں گا، اور میں نے اخبار میں اعلان بھی دے دیا کہ اس 7ویں عنوان کی مناسبت سے مرتبہ ولایت، ایمان کا نقطہ عروج، مرتبہ ولایت، یہ گویا کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ میری غیر حاضری میں بہت سے مسائل یہاں ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سے حضرات کو فطری طور پر یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کروں، تاہم چونکہ میں اعلان کر چکا تھا لہذا ہم گفتگو کا آغاز اسی سے کر رہے ہیں۔ بعد میں البتہ میں بڑے مختصر وقت میں شاید بعض مسائل کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ ایک بات میں نے اپنی ان تقریروں میں بار بار کہی تھی، میں آج وہیں سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دین کا لب لباب اور دین کا کل خلاصہ اور دین کا جوہر اور دین کا مغز، اگر ایک اصطلاح میں اسے ہم لائیں تو وہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق۔ صحیح طور پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، یہی معراج ہے دین کی، یہی مقصود ہے شریعت کا، یہی مطلوب ہے طریقت کا، پھر یہی موضوع ہے جس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے علم حقیقت کا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، یہ 3 اصطلاحات ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ دین ہی کے 3 شعبے ہیں، وہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان سب کا معال مقصد یا ہدف یا مقصود ایک ہی ہے، اللہ سے صحیح تعلق کا قائم ہو جانا۔ اس تعلق مع اللہ کے 2 حصے، ایک حصہ ہے علم، اس کے لیے دوسرا لفظ ہوگا معرفت، معرفت رب، اللہ کو پہچان لیا جائے جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق۔ دوسرا حصہ ہوگا عملی، اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے عبادت رب، اللہ کی بندگی اختیار کر لی جائے جیسے کہ اس کی بندگی کا حق ہے۔ یہ جو عبادت رب ہے اس کو پھر 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے انفرادی عبادت، ایک ہے اجتماعی عبادت۔ اسی کو میری ایک کتاب ہے توحید عملی، اس میں نے واضح کیا ہے انفرادی عبادت ہم میں سے ہر شخص کو کرنی ہے، ہر شخص اللہ کا بندہ بن جائے جیسے کہ بندہ بننے کا حق ہے۔ اجتماعی عبادت کیا ہے کہ مل جل کر جب ہم ایک قوم کی شکل اختیار کریں، ایک معاشرہ بنائیں، ایک ریاست وجود میں لائیں، وہ بھی اللہ کی بندگی میں ہو، غلامی میں ہو، اس کی جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور خود بندہ بن جانا یہ تو آپ پر لازم ہے، ہر آن واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور اسلامی انقلاب آ جائے تب آپ بندے بنیں گے، آپ کو تو بندہ ابھی بننا ہے۔ ہاں یقیناً کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں گی جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گی، آپ خود چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو جائے، نظام برپا نہ ہو جائے۔ آپ زانی شادی شدہ ہے تو رجم خود نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، اسی کا نام اقامت دین ہے، اسی کا نام انقلاب اسلامی ہے، اسی کا نام غلبہ دین ہے۔ تو عبادت کے یہ 2 پہلو ہو گئے، انفرادی عبادت وہ تو ہر دم آپ پر ہر آن فرض ہے، واجب ہے، اور ایک اجتماعی عبادت، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، تن من دھن اسی مقصد کے لیے صرف کرنا کہ اللہ کا دین غالب ہو، مکمل اسلامی نظام قائم ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، ہم سب مل کر بھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو یہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، ان دونوں کو جمع کیجئے تو عبادت۔ یہ ایک پہلو ہوا، عملی پہلو ہوا تعلق مع اللہ کا۔ علمی پہلو کیا ہے؟ معرفت رب، اللہ کی معرفت۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے جو تقسیم اس وقت آپ کے سامنے کی اس کے حوالے سے پھر
وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی، اس کی معنویت اور اس کی فصاحت اور بلاغت۔ حضور ایک کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، پروردگار ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کر لیجئے، کار پاکا را قیاس بر خود مکن، کہیں ہم اپنے معاملے کو اور حضور کے معاملے کو کسی ایک سطح پر لا کر سوچنے لگ گئے تو پھر بڑا دھوکہ لگ جائے گا، بڑی گمراہی ہو جائے گی۔ لیکن اپنی سطح پر حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ کی سطح کے اعتبار سے بات ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے رب ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور ہم تیری بندگی اور عبادت نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق تھا۔ معلوم ہوا کہ یہی وہ تعلق مع اللہ کے دو شعبے، علمی، فکری، ذہنی، نظری یا معرفت رب، عملی بندگی رب، اللہ کا بندہ بننا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ یہ جو معرفت رب ہے یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ علمی، فکری، ذہنی سطح پر دین کا لب لباب ہوا۔ اس معرفت رب کے جو نتائج اب نکلتے ہیں انسانی زندگی میں، یہ دو نتائج ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر، نہ ایمان بالکتب کا ذکر، نہ ایمان بالرسل کا ذکر، نہ بعث بعد الموت کا ذکر، کوئی ذکر نہیں۔ ایمان کا لب لباب بھی ایمان باللہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے تمام احکام کو میں نے تسلیم کیا، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں۔ یہی ایمان جب تفصیل کی شکل اختیار کرتا ہے، جب ایمان مفصل بنتا ہے، تو اب اسی میں سے شاخیں نکلتی ہیں، جس کی میں بارہا تشبیہ جو ہے بیان کر چکا ہوں۔ بہترین تشبیہ ہے کہ گلاب کے پھول کی کلی ہے، ابھی کھلی نہیں ہے، پتیاں اس میں موجود ہیں لیکن نمایاں نہیں ہے، بند کلی ہے، وہی پھول کھلتا ہے، پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اسی ایمان باللہ کے اندر مضمر ہے یہ سارے ایمانیات، ایمان بالملائکہ بھی، ایمان بالرسل بھی، ایمان بالکتب بھی، ایمان بالآخرہ بھی، اس لیے کہ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے، اللہ جزا دے گا، عدل فرمائے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے گا، مظلوم کو اس کے جو مظلومیت ہے اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی، مجرم کو سزا دے گا، وفاداروں کو اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے ان کو جزا دے گا۔ اللہ کی صفت عدل کا ظہور یہ آخرت ہے۔ اسی طرح رسالت، نبوت، کتابیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے۔ یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس شکل میں سامنے آتی ہے۔ تو ایکسفولیشن ہے یہ دو صفات کی، صفت عدل اور صفت ہدایت، ان دونوں ہی کی شرح کہہ لیں، انہی کی وضاحت کہہ لیں، انہی کی ایکسفولیشن کہہ لیں، انہی کی بند کلی کا کھلنا کہہ لیں، تو در حقیقت ایمان لب لباب ایمان باللہ، اور جب تفصیل میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام ایمانیات اس میں شامل ہوں گے۔ اب جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس ایمان کے جو نتائج نکلتے ہیں، اس سے آگے جو تقسیم تھی وہ یہ ہے کہ ایک ایمان قانونی، ایک ایمان حقیقی۔ قانونی ایمان سے اس وقت بحث نہیں ہے، وہ تو ہمیں حاصل ہے، پیدائشی طور پر مل گیا۔ ساری بحث جو ہے، سارا معاملہ جن سے نایاب، کمیاب نہیں، نایاب وہ تو وہ ایمان حقیقی ہے، یقین والا ایمان۔ یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ وہ جو یقین والا ایمان ہے وہ جب پیدا ہو جائے، جب دل میں کھب جائے ایمان، سورہ حجرات اس اعتبار سے بڑی پیاری ہے، اس میں اس مضمون کو منفی اور مثبت دونوں اسلوبوں سے لے آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور محبوب بنا دیا ہے ایمان کو تمہارے نصیب۔ اس کے برعکس کچھ لوگ تھے جو دعویٰ تو کر رہے تھے زبان سے ایمان کا، لیکن وہ ایمان حقیقی ابھی انہیں نصیب نہیں تھا، گویا کہ مسلمان تو ہو گئے تھے، ابھی ایمان انہیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔
یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے اس مغالطے میں نہ رہو، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو دلوں میں داخل ہونا، پھر دلوں میں کھب جانا، مزین ہو جانا، پھر اس کے جو مراحل ہوں گے، اس یقین کی گہرائی کے درجات جو ہے وہ تو انگنت ہیں۔ کہاں گہرائی اس یقین کی جو ابو بکر کے دل میں تھا، کہاں یہ گہرائی اس کی جو آج ہم میں سے کسی کو، وہ بھی جس پر اللہ کا خاص فضل اور احسان ہو جائے، اسے نصیب ہو جائے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اس کی گہرائی کا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے اندر فرق و تفاوت بے پناہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ دل میں داخل تو ہو، کھبے تو صحیح۔ جب وہ دل میں داخل ہوگا اور کھب جائے گا تو اب اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجے ہیں ظاہر میں، عمل میں جو نظر آتا ہے، عمل میں نماز پڑھے گا اور نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھے گا۔ ایک نماز منافق کی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں نماز کے لیے لیکن کثرت کے ساتھ، مجبوری کو مارے باندھے، کیا کریں اب مسلمان ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے، کہلوانا ہے، تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اب کیا فرق ہوگا اس نماز میں اور اس نماز میں کہ جو دل کی گہرائیوں سے ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہو، اور وہ جذبہ عبودیت جو ہے وہ انسان کو لا کر کھڑا کرے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ جس نماز کے بارے میں فرمایا صلاۃ معراج المومنین، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یوں محسوس کرو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو اور پھر نماز پڑھنی ہمیں جو ہے وقت نہ مل سکے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ تو نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک عام مسلمان کی نماز، ایک منافق کی نماز، ایک وہ مومن جو ذرا ابتدائی درجے کا مومن ہے اس کی نماز، ایک وہ مومن عارف جس کے کی معرفت رب جو ہے اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے اس کی نماز، تو وہ نماز و نماز میں بڑا فرق ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نماز نظر آئے گی کہ یہ نماز ہے۔ یہ دین کا وہ پہلو ہے کہ جو عیاں ہے، جو واضح ہے، جو کھلم کھلا ہے۔ اور بھی اعمال دین کے اندر، اطاعت پوری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت، حرام سے اجتناب، حلال ہی پر اکتفا کرنا، چاہے روکھی سوکھی ہو، تنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ حلال پر اکتفا کرنا۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے عمل کا، اطاعت کا پہلو اور عبادت کا پہلو جو ظاہر ہے، اسی کا اگلا مرحلہ ہے تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ بھی ظاہر ہوگا۔ تبلیغ ہے، دعوت دین ہے، جہاد ہے، جیسے کہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر وہ حقیقی ایمان ہوگا جہاد لازماً ہوگا، اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، پھر نرا اسلام ہے۔ اور وہ جہاد کیا ہے؟ تن من دھن کا کھپا دینا، لگا دینا، صرف کر دینا۔ کس کام کے لیے؟ اولاً اللہ کے پیغام کی اشاعت کے لیے، اور ثانیاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے تن من دھن لگا دینا اور نیت رکھنا، اور وقت آئے تو خوش دلی کے ساتھ نشان مرد مومن بات و گویم جو مرد آئے تبسم بر لب اوس، اس کیفیت کے ساتھ انسان وقت آئے تو اپنی گردن کٹائے اور خوش ہو کہ فزت ورب الکعبہ، اس وقت اسے محسوس ہو کہ کامیابی حاصل ہو گئی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کا ظاہری پہلو۔ عمل صالح، عبادات، اطاعت، حلال اور حرام کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلنا، تقوی بچ بچ کر چلنا، کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، پوری زندگی میں اللہ کے رسول کی نقش قدم کی پیروی، سنت کا اتباع، پھر جہاد، جد و جہد، محنت، کوشش، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر آگے جو بھی جہاد اور قتال کے مراحل ہیں، جماعت میں شامل ہونا، ایک جمعیت وجود میں لانا، ایک منظم قوت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ وقت آئے تو باطل کو چیلنج کر سکے، کھلم کھلا اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یہ سارے مراحل کیا ہے؟ یہ دین کا یا ایمان کا ظاہری پہلو ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آئیں گی، آپ کریں گے تو مجھے نظر آئے گا، میں کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا۔ یہ چیزیں در حقیقت یوں سمجھیے کہ شجرہ ایمان کے وہ برگ و بار ہیں، وہ پھل ہیں، وہ ثمرات ہیں کہ جو ظاہر ہیں۔ آم کے درخت میں آم لگا لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آم لگ گیا ہے۔ دوسرا پہلو ہے اس ایمان کے داخلی ثمرات۔ یہ ہے اصل میں کہ جو آج ہمارا موضوع تھا، بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ ترتیب کچھ غلط ہو گئی ہے۔ آئندہ اگر کبھی موقع ہوا اور پھر کبھی ان موضوعات پر کسی جگہ پر تسلسل کے ساتھ بیان کا
کوئی پروگرام بنا تو میں اس میں ترتیب بدل دوں گا۔ ایمان کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پہلے داخلی کیفیات کا بیان ہونا چاہیے۔ خارجی کیفیات نمایاں ضرور ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے بیان میں پہلے آ جاتی ہے، مقدم ہو جاتی ہے، لیکن اہم تر جو ہے کیفیات وہ باطنی ہے۔ کچھ پھل اس درخت میں ایسے لگتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، وہ اندر ہی اندر ہوتے ہیں۔ وہ ہے اصل میں کہ جو ایمان کا انسان کو ذاتی اس زندگی کے اندر دنیا میں جو نقد نتیجہ ملتا ہے۔ ظاہری جو مطالبات ہیں ایمان کے، اس میں تکلیف ہے، اس میں مشکل ہے، اس میں آزمائش ہے۔ اس جو داخلی ثمرات ہیں، اس میں راحت ہے، اس میں بشارت ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں امن ہے، اس میں سکون ہے۔ تو اصل جو قیمتی شے ہے کہ جو انسان کو ذاتی طور پر ملنے والی ہے، خارجی چیزوں کے نتائج اور ثمرات تو آخرت میں ملیں گے۔ اگر آپ نے یہاں گردن کٹا دی اللہ کے دین کے لیے تو جیسے ہی ادھر جان نکلی جنت میں داخلہ ہو گیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ادھر جو ہے انسان کی آنکھ بند ہوئی تو جنت میں داخلہ مل گیا۔ لیکن ایک جو ثمرات باطنی ہے وہ تو نقد ہے اصل میں انعام جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس ایمان کا، اور وہ ہے ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا لب لباب، ایمان کا اصل نتیجہ۔ اسی لیے عنوان یہ تھا ساتھ یہ تقریر کا، ایمان کا اصل حاصل ذہنی اطمینان اور قلبی سکون۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی تقریر ہوئی تھی اس سلسلہ تقاریر میں تو پہلی بحث یہ تھی، ایمان کی لفظی بحث تھی کہ ایمان کے معنی کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کا مادہ میں نے عرض کیا تھا امن ہے، امن سے بنا ہے۔ امن یامنو، امن میں ہونا، آمنا یومنو کسی کو امن دینا، آمنا یومنو کے بعد با یا لام کا صلہ آ جائے تصدیق کرنا۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا نبی کی، تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی مختصر ترین الفاظ میں۔ لیکن مادہ کیا ہے؟ امن۔ اور میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بتائیے ہر شخص امن کا خواہاں ہے کہ نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ امن ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ دلی اطمینان ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ ذہنی سکون ہو، ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں امن رہے۔ ایک خارجی امن ہے، معاشرتی امن ہے، ملکی سطح پر امن و امان ہو، کوئی خطرے نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، جان و مال کو اندیشے نہ ہو، جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک میں۔ خاص علاقے جو ہیں ان میں تو سندھ میں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ امن و امان کی جو حالت ہے تو یہ کوئی پسندیدہ شے تو نہیں ہے، کوئی انسان بھی اس کے اوپر اظہار اطمینان تو نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ عالمی سطح پر امن ہو۔ میری ایک تقریر میں نے 67 میں کی تھی، یہ 20 برس ہو گئے، جھنگ میں کی تھی میں نے، اور وہ طلبہ کا ایک اجتماع تھا، مختصر تھا۔ اس زمانے میں تھی اس کی استعداد کہ میں جیسے ہی تقریر کر کے آیا میں نے اس کو پھر قلم بند کر کے شائع بھی کر دیا۔ تو قرآن اور امن عالم کے نام سے میرا وہ کتاب چاہے، بہت مختصر 20 صفحے ہوں گے، 24 صفحے ہوں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی دو اصطلاحات سب سے بنیادی، ایمان اسلام، دونوں کا تعلق امن سے۔ ایمان کا مادہ امن اور اسلام سلامتی، اسلام کے معنی سلامتی دینا۔ تو یہ امن اور سلامتی یہ تو گویا کہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی بنیادی تھیم، بہت ہی بنیادی جو ہے اس کا ایک نقطہ ہے۔ تو اس اعتبار سے غور کیا جائے تو امن ایمان سے متعلق، سلامت اسلام سے متعلق۔ یہ امن عالمی سطح پر درکار، یہ امن معاشرتی سطح پر درکار، یہ امن ہمیں ملکی سطح پر درکار۔ لیکن اگر آپ اس کا خلاصہ نکالیں گے اور ٹریس کریں گے اس کو، پیچھے آئیے تو اس امن کا اصل منبع اور سرچشمہ انسان کا داخلی امن ہے۔ اندر سکون ہے تو باہر سکون ہوگا، اس لیے کہ در حقیقت کنفلکٹس یہاں ہوتے ہیں، تصادم جو ہے یہاں پر ہوتا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ سارا کہاں ہو رہا ہوتا ہے معاملہ؟ وہ تو اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر و شر کے درمیان کشمکش کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ سارا معاملہ جو ہے، اب آپ غور کیجئے کہ کوئی شخص جو کسی بڑی اہم حیثیت میں ہے، جسے کسی وقت جو ہے اختیار حاصل ہے کہ وہ وار ڈکلیئر کر دے، کوئی کریملن کے اندر بیٹھا ہوا یا وائٹ ہاؤس کا کوئی پریزیڈنٹ ہے اور اس کو اختیار حاصل ہے، اگر اس کا یہ داخلی سکون درہم برہم ہو گیا ہو، اس کے اندر جو ہے یہ امن نہ رہا ہو، اس کی اپنی کیفیات جو ہے نفسیاتی، اس کے اندر کوئی طوفانی کیفیت ہو،
اور اس طوفانی اور ہیجانی کیفیت میں وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کا امن کا بالا ہو جائے. اور یہی تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ایک شخص ہوتا ہے، اس کا داخلی جو ہے معاملہ خراب ہوتا ہے، اور اگر اس میں صلاحیت ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہے، وہ پوری دنیا کے امن کو تہوبالا کر دیتا ہے. اس صدی میں ہٹلر اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ایک نفسیاتی مریض تھا، لیکن اس نفسیاتی مریض کے پاس کچھ صلاحیت تھی، قوت کار تھا، اس کا مینٹل بیلنس درست نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے کروڑوں انسان جو ہے ان کا امن جو ہے وہ تہوبالا ہوا، لاکھوں انسان قتل ہوئے، ملک کے ملک درم برم ہو گئے. سارا نظام جو ہے جس کو ونز کہتے ہیں، ایک خامخواہ کا ذہنی وہم کا تصور جو ہے اس کے ذہن میں سوار ہوا، اور وہ تسخیر دنیا اور دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا ایک جذبہ جو ہے اس کے اندر ابھرا، اور اس نے جو کچھ کر دکھایا وہ تو اس صدی کی بات ہے، وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر ٹریس کریں گے اس کو تو فائنل انالیسس میں یہ سارا عالمی امن اور معاشرتی امن اور ملکی امن جو ہے اس کا دار و مدار انسان کے داخلی امن اور سکون پر ہے. اور یہ داخلی امن اور سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، داخلی امن و سکون جو ہے وہ دولت سے نہیں ہے، ساز و سامان سے نہیں ہے. جو لوگ مغربی ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، خاص طور پر امریکن سوسائٹی سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے پاس جہاں تک آسائشوں کا تعلق ہے، دنیا میں جو کچھ انسان چاہ سکتا ہے کہ اگر ایک فیملی کے 6 ممبرز ہیں تو 8 کاریں باہر کھڑی ہوئی ہیں. اب اور کیا چاہیے؟ زندگی کی اب اور کون سی کتنی وہ لذت اٹھا لیں گے؟ زندگی محدود ہے، وقت محدود ہے، اس کے اندر انسان کتنی راحت، کتنا عیش، کتنا تعیش، کتنی آسائش، کس کس چیز سے کتنا کچھ وہ بہرہ اندوز ہو سکے گا. وہ سیچوریشن کے پوائنٹ پہ جب پہنچی ہے، لیکن یہ کہ امن اور سکون کا نام نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے بے کلی ہے، بے چینی ہے، ٹرینکولائزر زیادہ وہیں استعمال ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر ہپنوٹکس کی وہی ضرورت ہے، سب سے زیادہ نفسیاتی امراض جو ہے آج وہی کے اوپر پھیل رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. ان دونوں چیزوں کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا الغنا غنا النفس، اصل تونگری جو ہے وہ تو انسان کے باطن کی تونگری ہے. آپ کی احتیاط ختم ہو جائے آپ غنی ہیں، اور آپ کتنے ہی غنی ہو لیکن آپ کے اندر ہرس باقی رہے تو آپ فقیر ہیں. آپ اپنی عزت کو ذلیل کرائیں گے اور کسی نہ کسی جگہ پر آپ اپنا جو ہے وہ خودداری کا ڈھیلا کروا لیں گے، اس لیے کہ ابھی ہرس باقی ہے. تو وہ ہرس اگر باقی رہی تو کروڑوں بھی اگر ہے اور وہ بینک بیلنس ہے اور سب کچھ ہے تب بھی انسان فقیر ہے. اور اگر اندر غنا آ گیا ہے تو چاہے سوکھی روٹی کھا رہا ہو یا چٹنی سے رگڑ کر کھا رہا ہو اس کو غنا حاصل ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. تو جان لیجئے کہ ایمان کا اصل حاصل ہے داخلی سکون، لیکن اس کو 2 حصوں میں سمجھیے. ایک ہے ذہنی سکون. ذہنی سکون کا معاملہ یہ ہے کہ یہ میں پہلے شروع میں عرض کر چکا ہوں جہاں میں نے ایمان کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ فلسفہ اور ایمان اس کے بنیادی موضوعات مشترک ہیں. تلاش حقیقت، یہ کائنات کیا ہے، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہم کیا ہے، کائنات کیا ہے، زندگی کا اینڈ کیا ہے، اس ڈیتھ دی اینڈ، کیا بس یہیں پر خاتمہ ہو جائے گا، کوئی ہمارا وجود نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے بعد بھی ہمارا کوئی بقا ہے، تسلسل ہے تو کس شکل میں ہے، کیا کیفیت ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو ذہنی پیاس ہے یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتی. یہ اللہ نے اس دنیا کا معاملہ جو نظام جس صحت کا بنایا ہے، عظیم اکثریت انسانوں کی اس پیاس سے آشنا ہی نہیں ہے. وہ تقلیدی حیوان ہوتے ہیں. جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بلیو کیا ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو ڈوگماز ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ان کو ایز سچ لیتے ہیں اور بعض دور اپنی معاش کی جد و جہد اور یہ بچوں کا پالنا پوسنا اس میں لگ کر زندگی ختم کر دیتے ہیں. انہیں ان چیزوں سے کبھی بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، زندگی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جانا کدھر ہے. کوئی سینس آف ڈائریکشن ان کی زندگی میں موجود نہیں، کوئی ان کی زندگی میں آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں. بلکہ میں تو ایک عجیب الفاظ اب استعمال کرنے لگا ہوں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کرتی ہے. زندگی گزار رہی ہے انہیں، وہ خود زندگی کو نہیں گزار رہے، اس لیے کہ ان کا اپنا کوئی نصب العین، مقصد، آئیڈیل، کوئی ہدف ہے ہی نہیں. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو در حقیقت تو حیوانی انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں حیوانی جو انہیں جینے پر مجبور کرتی ہیں. اس کے سوا زندگی ان کے لیے اور کوئی معنی نہیں رکھتی.
لیکن یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں. They want to know the truth for themselves. وہ اس بات کو تقلیداً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چاہے فارس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور اس کا باپ جو ہے آتش کدے کا کوئی بہت بڑا کوئی پروہت ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ پیاس پیدا ہو گئی. پھر اس نے کہاں کہاں اسے اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل. میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا. کہاں کہاں گئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں شام میں کس راہب کے پاس، اس راہب کے پاس. یہی معاملہ گوتم بدھ کا ہوا. محل میں رہ رہا ہے، عیش ہے، سب کچھ ہے، 30 برس کی عمر ہے، جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر نکل گیا ہے، اور پھر کسی رشی منی کے پاس اور کسی کے پاس، کسی سنیاسی کے پاس ٹھوکریں کھا رہا ہے، در بدر کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، ان کی مالشیں کر رہا ہے کہ کچھ علم حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے، گتھی سلجھ جائے. یہ ہے کیا؟ یہ ہنگامہ ہے خدا ہے کیا؟ یہ ہے کچھ لوگوں کا معاملہ. اس کے بارے میں اس وقت عرض کر چکا تھا، اس وقت صرف اجمالاً عرض کروں گا. ان لوگوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، ایمان کے حقائق جب اجاگر ہوتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو پیاس تھی اسے تسکین حاصل ہو گئی. میں اس دور میں خاص طور پہ علامہ اقبال کا ذکر کیا کرتا ہوں، اور انہی کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مشرق و مغرب کے فلسفے کھگالنے کے بعد ان کی وہ جو ذہنی پیاس تھی اس کو سکون اور تسکین اگر ملی ہے تو قرآن کے دامن میں ملی ہے. ان کا فلسفہ خودی جو ہے خود ان کے بقول اس کا منبع اور سرچشمہ سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو جب یہ ایمانی حقائق آتے ہیں تو گویا کہ یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے. اسی لیے ایمان کو نور کہا گیا. غور کیجئے کیوں کہا گیا؟ اللہ نور السماوات والارض. قرآن کو نور کہا گیا. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اندھیرے میں کوئی شے نظر نہیں آتی. اگر دھوپ اندھیرا ہو، آپ بھی بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، رات کے وقت اگر کوئی مجلس ہو رہی ہو اور بجلی فیل ہو جائے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ایک بے کلی سی بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے. یہ اندھیرا جو ہے اس میں بے کلی اور بے چینی ہے. روشنی ہو گئی، اطمینان ہے. یہ ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات ہر شخص کے اپنے تجربے کے اندر شامل ہیں. آپ سمندر میں ہوتے ہیں تو چاہے کیسا بھی ہو، لیکن یہ کہ وہ ڈگمگا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر دائیں بائیں کی حرکت ہے، آدمی اتنا سکون کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا کہ جیسے ہی وہ بر پر آ کر قدم رکھتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. زمین قدم و تلے ٹکی ہوئی ہے، وہ ہل نہیں رہی ہے. ذرا سا جھٹکا زلزلے کا آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں، اس لیے کہ وہ زمین جس کے اوپر وہ ٹکا ہوا ہے وہ اسے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جو کیفیات داخلی ہے انسان کی، نور جو ہے اس سے اطمینان ہے، اندھیرے سے بے کلی اور بے چینی ہے. اور ایمان در حقیقت ایک نور ہے. قرآن جو ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ نور مجسم ہے. انبیاء کرام وہ نور ہدایت بن کر آئے ہیں. اس لیے کہ ان تمام مسائل کا جواب ملتا ہے. ہم اس جگہ کے باسی نہیں ہیں، ہم تو کہیں سے آئے ہیں. ہمارا یہ جسم ضرور اس زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن ہم جسے کہتے ہیں میں جو ہے، یہ سیلف، یہ انا، یہ خودی، یہ یہاں کی شے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو مسافر ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہیں چلے جائیں گے. یہ روح یہاں کی نہیں ہے، یہ اس خاکداں سے نہیں ہے، یہ اس عالم جو اسفل ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے قل الروح من امر ربی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہیں لوٹ جائیں گے. یہ ہمارے سفر زندگی کے لیے مبدا اور معاد معین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اور میں نے مثال دی تھی، جو حضرات ان اجتماعات میں نہیں تھے ان کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریل میں سفر کر رہا ہو اور اثناء سفر میں اسے کوئی حادثہ ہو جائے جس سے کہ اس کی یادداشت زائل ہو جائے، کوئی ٹرنک اوپر سے گرا اور فوری طور پر کچھ ہوا، آپ کو ایک صدمہ سا پہنچا اور یادداشت زائل ہو گئی. اب آپ چلے تھے لاہور سے، جا رہے تھے کراچی، بیوی بچے لاہور میں ہیں، گھر بار لاہور میں ہے. کراچی کیوں جا رہے تھے یہ بھی آپ کے ذہن میں تھا، سب کچھ تو ذہن ہی میں ہے نا. اچانک سب بلینک، ہر چیز صاف. اب آپ اندازہ کیجئے، اپنے اوپر طاری کر کے کبھی اسے سوچئے، ایسی الجھن ہوگی، اس قدر شدید الجھن ہوگی انسان کو، میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں. اب اس کے سامنے صرف یہ، باقی ساری یادداشت تو گم.
اب کیا ہے اس کے سامنے ریل کا ڈبہ ہے، اس میں وہ بیٹھا ہے، 150 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ریل رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ سوار ہو جاتے ہیں، اور کچھ اسے نظر نہیں آیا۔ یہی ہے نا اس کی کل کائنات۔ ذرا اپنے اوپر تصور کیجئے، یہی حال ہمارا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہم آئے کہاں سے جا کہاں رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہ یہ ریل کا ڈبہ ہے، وقفے وقفے سے یہاں کوئی نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، نئے پیدا ہونے والے آ رہے ہیں، اور کچھ اتر رہے ہیں، انہیں ہم خود جا کر گڑھے میں اتار آتے ہیں اور مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں، بس یہ ہو رہا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ فرق میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا ہے کہ ریل کا ڈبہ چھوٹا ہوتا ہے، ہاں سمندری جہاز بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سینما گھر بھی ہے، اس میں کوئی ٹی وی لاؤنج بھی ہے، اس میں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، دلچسپیوں کا سامان ہے۔ اس دنیا میں یہ ریل کا ڈبہ اتنا بڑا ہے کہ دلچسپیوں کا سامان بہت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ زندگی اجیرن ہو جائے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے مسافر کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں ہماری منزل ہے کون، یہ دنیا کیا ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، اس کے اوپر جو سوالات ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، جہل کیا ہے، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہوں کون، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں۔ چل تو رہی ہے گاڑی، ہماری گاڑی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ ہے رکاب میں، لیکن یہ چل تو رہی ہے۔ ہم اس گھوڑے کے سوار تو ہیں، ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، لہجہ گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، سال گزر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ موت سے قریب تر ہو رہے ہیں، جوانی گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، قوتیں جو ہیں مزمحل ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اور موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو نئے ہاتھ باغ پر ہیں نہ پاہ ہے رکاب میں، لیکن گاڑی چل رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت الجھن سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن اسی کی ایک منطقی انتہا ہے۔ ایک شاعر نے کمال کیا ہے جو اس شعر کے دوسرے مصرے کو پہلا مصرع بنا کر گرا لگائی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اس کی منطقی انتہا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ یہ اس کو کہتے ہیں اسکیپٹسزم، ارتیابیت، کچھ پتہ نہیں ہے، بھی کچھ کے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، سب دھوکہ ہے، شراب ہے۔ ایگنوسٹسزم، لا ادریت، ہم جان ہی نہیں سکتے اس کائنات کو، اس کی حقیقت کو، کہ بحکمت کہ یہ کہ کس نقصد و شاید بحکمت معمارا، یہ کتھی جو ہے الجھی ہوئی سلجھ سکتی ہے، یہ ہے اس کی منطقی انتہا۔ اس کے برعکس جیسے ہی یہ معلوم ہوا، اب گویا کہ روشنی ہو گئی، کائنات منور ہو گئی، اشرقت الارض بنور ربہا، اللہ کے اس علم اور معرفت سے ہر چیز میں مانی ہو گئے، ہم جا رہے ہیں، ہماری منزل ہے، ہمیں جانا ہے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ہم اگر کوئی خیر کر رہے ہیں، چاہے تکلیفیں آ رہی، میں نے آج آیت آپ کو سنائی، وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه۔ اے نبی، جب آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں، کسی خیر کے کام میں، دعوت میں، تبلیغ میں، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اے مسلمانوں تم کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں، ہمارے علم میں نہیں، ہم تو اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں میں سب کچھ ہے۔ وہ جو فرمایا ایک جگہ پر انکا بأعیننا، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اب اس کے اندر کتنا سکون، کتنا سرور، کتنا امن، کتنا اطمینان، اور اس میں سورہ ملک کی وہ آیت میں نے اس وقت بھی سنائی تھی، اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، فلسفہ اور حکمت قرآنی کا ایک اہم موتی ہے۔ فرمایا گیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص کہ جو گھسٹ رہا ہو پیٹ کے بل زمین پر، من یمشی مکبا علی وجہہ، چہرے کے بل اوندا پڑا ہوا ہے زمین پر اور گھسٹ رہا ہے، میں اسے پیٹ کے بل کہہ رہا ہوں، محاورے ہوتے ہیں وہاں پر عربی زبان میں محاورہ، اوندا جب ہوگا تو آپ کا چہرہ بھی زمین پر ہے، پیٹ بھی زمین پر ہے، تو اوندھے پڑے ہوئے ایک شخص جو ہے گھسٹ رہا ہے، اور ایک شخص وہ سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، اس کے سامنے منزل ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میری منزل کیا ہے، ان دونوں کو برابر سمجھ لو گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، میں تو واقعہ یہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو وہ جو مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی گزار رہی ہوتی ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ انہیں گھسٹنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، جینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مشقتیں جھیل رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس نے اینٹیں ڈھوئی ہے یا کوئی اور مصیبت کیوں کی ہے، سب کچھ ایک تو یہ کہ جینے کی خواہش اندر رکھ دی ہے اللہ نے، یہ اینیمل انسٹنکٹس ہے، پریزرویشن آف دی سیلف۔ دوسری یہ کہ کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے، ان سے بھی محبت کی جو چاشنی ہے وہ ایسی لگا دی ہے کہ ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کو کھلانا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی مشقتیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ساری مشقتیں جھیل رہا ہے ان اینیمل انسٹنکٹس کی وجہ سے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی آدرش نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا یہ زیادہ ہدایت پر ہوگا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ کہ جو چل رہا ہو سیدھا ایک راہ مستقیم پر سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی منزل سامنے ہے۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا منزل ماں کبریاس، میری منزل ہے، اور میری منزل کیا ہے؟ ذات باری تعالی، اس کا قرب، اس کی رضا کا حصول، یہ نصب العین ہے، یہ میرا آدرش ہے، اس سے کمتر پر میں راضی نہیں۔ وہ جو کہا ہے بہت خوب کہا ہے کہ یزدام کمند آور ہمت مردانہ، میری سمند اور کمند فکر جو ہے وہ اللہ سے ورے کہیں نہیں ٹکے گی، بلکہ یہ کہ انسان اپنا مقصد اور نصب العین جب معین کرے تو ہائیسٹ آئیڈیل، اور وہ ہائیسٹ آئیڈیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ ہمارا آدرش اور نصب العین اور آئیڈیل، اور اسی کی رضا جوئی جو ہے ہماری زندگی کی ساری بھاگ دوڑ کا منتہا مقصود بن جائے۔ اور جیسے کہ حضور نے فرمایا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے۔ کیا انداز ہوگا، اس طرح کندھوں پر ہاتھ ٹکا کر فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو، یہاں کے باسی ہو ہی نہیں، یہاں کے رہنے والے ہو ہی نہیں، دیکھیں لوگ تو انہیں محسوس ہو کہ یہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل، یا جیسے راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے، اسے راستے سے جتنی دلچسپی ہے بس اتنی دلچسپی دنیا سے ہو تو ہو، راستے سے کبھی انسان جو ہے راستے پر ڈیرا لگا کر نہیں بیٹھتا، اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے سوائے اس مسافر کی مثال کے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے، پھر وہ چل پڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے کوئی مستقل اسے دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کیفیت، اور اسی حدیث کی ایک روایت کے اندر الفاظ مزید آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، ساتھ ہی فرمایا اسی حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، دیکھو جب صبح ہو جائے تو کبھی شام کا انتظار نہ کرنا کہ وہ ضرور اس دنیا میں آ جائے گی، اور شام ہو جائے تو کبھی صبح کا یقین نہ رکھنا کہ وہ ضرور اس دنیا ہی میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے آنکھ رات جو بند ہو، روزانہ سونے کے لیے جب تم سو تو اب وہ آنکھ جو ہے وہ صبح حشر ہی کو کھلے، اور اس سے پہلے وہ آنکھ نہ کھل پائے، اس کا عین امکان موجود ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کر لو تو شام کا یقین نہ رکھو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا یقین نہ رکھو۔ ہر وقت کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، یہ کیفیت انسان کی رہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ لیکن یہ تو علیحدہ بات ہو گئی، میں اس وقت جو سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہے مبدا اور معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مبدا و معاد کا علم آ گیا اب وہ کیفیت نہیں ہے، اس مسافر کا معاملہ نہیں رہا، مجھے معلوم ہے لاہور میں میرا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں، میرا وہاں فلاں اتنے دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کام کر کے واپس آنا ہے، اب مجھے کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو جسے یہ معلوم ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس کے لیے ذہنی الجھن کوئی نہیں ہے۔ باقی جو فلسفیانہ مسائل ہیں ان کے ضمن میں تفصیل سے جانے کا یہ موقع نہیں۔ یہ تو ہے ذہنی سکون و اطمینان، اس سے بھی زیادہ اصل میں جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے۔ انسان کے اندر اگر جو ہے وہ ٹکاؤ اور ٹھہراؤ حاصل ہو جائے تو یہ ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں دو چیزوں سے اس کا جو داخلی امن ہے، دلی اطمینان، وہ تہو بالا ہوتا ہے۔
یا تو کوئی چیز ایسی ہو گئی جو پسند نہیں ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا مالی کسی تاجر کو، کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، کوئی موقع بڑا سنہری ہاتھ میں آیا تھا، کسی غلطی سے، آپ ہی کی غلطی یا کسی اور دوسرے شخص کی کسی حرکت سے وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اب پیچ و تاب کھا رہے ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس نے کر دیا، یہ مجھ سے ہو گیا، یہ پیچ و تاب ہے، اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھاتا رہتا ہے، اسی میں غصے ہیں، اسی میں عداوتیں ہیں، اسی میں انتقام کے جذبات ہیں، اسی سے پھر وہ جو امن ہے وہ داخلی جب انسان کا امن تہو بالا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر جتنی طاقت اس میں ہو، اگر تو وہ درویش ہے قہر درویش برجانے درویش، اور اگر نہیں اس میں کچھ طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق انتقام لے گا، دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، بدلہ لے گا۔ یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں ہوا، یہ غلط ہوا۔ یا اندیشہ رہتا ہے کسی ہونے والی بات کے لیے، ایسا نہ ہو جائے زوال نعمت، جو چیز میرے پاس ہے چھن نہ جائے، اقتدار کی کرسی پر اگر بیٹھ گیا ہوں تو کہیں یہ ہل نہ جائے، بہت مضبوطی سے انسان اس کو تھام کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میڑکوں کی پسیری کو ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سنبھالنے کی، یہ نہ پھدک جائے وہ نہ پھدک جائے، ان کو بھی راضی کر لوں ان کو بھی راضی کر لوں، ایکٹریسیں بھی راضی رہے، مولوی بھی راضی رہے، یہ سارا کام انسان کیوں کرتا ہے؟ کرتا تو اسی لیے کہ اس کوئی چیز ہے جو حاصل ہے وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے، دولت نہ چلی جائے، کچھ اور چیز نہ چلی جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہوا کیوں ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے ایسا نہ ہو جائے۔ یہ دو اندیشے ہیں جو انسان کے دل کو ادھر سے ادھر، جو چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کا سارا ٹریس کریں گے، انالائز کریں گے، ان دو چیزوں پہ دار و مدار۔ انہی دو چیزوں کے لیے لفظ قرآن نے دو وضع کیے ہیں، خوف اور حزن۔ خوف کسی آنے والی چیز کا، کوئی غضب نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کسی سے نقصان نہ ہو جائے، کوئی دولت ہاتھ سے جاتی نہ رہے، کوئی نعمت ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ خوف ہے۔ جان نہ جاتی رہے، مال نہ جاتا رہے۔ اور حزن کوئی چیز جو چلی گئی، جو کھو گئی، جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جو کوئی موقع جو ہے فوت ہو گیا، کوئی چیز جو فوت ہو گئی، نکل گئی۔ فوت کا لفظ جو ہے عربی میں صرف مرنے کے لیے نہیں آتا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، نکل جانا، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اس کے لیے بھی عربی میں لفظ فاتح ہی آئے گا۔ تو جو چیز بھی چلی گئی یا جو چیز کوئی ایسی ہو گئی کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس پر حزن ہے، ملال ہے، غم ہے، رنج ہے، پھر پیچ و تاب ہے، غصہ ہے، انتقام ہے، اور کچھ ہو نہ جائے اور کچھ یہ نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس خوف ہی کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ اس کا دھیلا کرواتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ افسر ہے، یہ میری اگر کہیں لکھ دے گا اس کے اوپر، پرسنل رپورٹ کے اوپر کوئی اگر برا اس نے دھبا لگا دیا، میری جو ہے وہ ترقی رک جائے گی، آ کر میرے آگے انکریمنٹ نہیں ہوگی۔ اب چاپلوسی کر رہا ہے، اپنی عزت نفس کو اس کے سامنے جو ہے پامال کروا رہا ہے، اس افسر کے سامنے۔ کسی اور شخص طاقتور کا کوئی اندیشہ ہو گیا ہے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میری جان نہ چلی جائے، لہذا اب اس کے ساتھ وہ مداخلت کر رہا ہے، اس کے غلط کام کے اندر بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ غلط کام کر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، پھر جو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے من مشى مع فاسق ليقويه غضب الله تعالی واهتز له العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ صرف چلتا ہے اس بات کے لیے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ تعالی کا انتہائی غصہ بھڑکتا ہے، یہاں تک کہ عرش کانپنے لگتا ہے، لرز اٹھتا ہے اللہ کے غضب سے۔ میرا بندہ ہو کر اور ایک فاسق کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ اذا مدح الفاسق، جب فاسق کی کئی مدح کی جاتی ہے، بلکہ الفاظ آتے ہیں فقد احان علی حدم الاسلام، من مشى مع فاسق لیقویہ فقد احان علی حدم الاسلام، جو شخص چلا کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے، گویا کہ عمارت کی تخریب ہو رہی ہے۔ اور اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، اور جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے بھڑکتا ہے، اور اس کے غضب کی وجہ سے اس کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ مداحمت ہے، چاپلوسی ہے، طرح طرح کی مجاملت ہے، یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں سبب، خوف اور حزن، اور ان دونوں چیزوں کے زوال کا نام ہے ایمان۔
ایمان ہو تو ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں رہے گی. جس درجے میں ہے اسی درجے میں ایمان نہیں ہے. دیکھیے ظاہر میں عرض کر چکا ہوں، ایمان کے ظاہر جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ اس کے مظاہر کا معاملہ ہے، باہر کی خارجی دنیا کا معاملہ ہے. اور اندر انسان کے اندر اگر یہ خوف اور حزن ہے تو ایمان نہیں ہے. جتنی اس کی شدت ہوگی اتنی ہی ایمان کی نفی ہوتی چلی جائے گی، جتنی اس کی نفی ہوگی اتنا ایمان کا اثبات ہوتا جائے گا. ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ آگ اور پانی کا بیر ہے، یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. ایمان ہوگا تو ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے. امن جو ہے اس کے حقدار کون ہے؟ سورہ انعام میں فرمایا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. امن کے طالب تو سبھی ہیں، خواہش مند تو سبھی ہیں، لیکن کون ہے امن کا زیادہ حقدار؟ ذرا سوچ کر جواب دو. اگر تم عقل سے کوئی بہرہ ور ہو پھر خود ہی جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائیں اور اس شان کے ساتھ ایمان لائیں کہ اس ایمان کے اندر کسی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہ ایمان توحید کامل کے ساتھ ہو، ان کے لیے امن ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوں گے، وہی منزل پر پہنچیں گے. تو زوال خوف و حزن یہ نتیجہ ہے ایمان کا، اس لیے کہ ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے. وہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے نفی کر دے گا، حزن کی بھی اور غم کی بھی اور خوف کی بھی. کیوں؟ اب اس کا تجزیہ یہ بارہا میں نے دروس کے اندر بیان کیا ہے. سورہ تغابن میں خاص طور پر ہمارا درس جو ہے یہ منتخب نصاب کا وہ اس موضوع پر ہے. سورہ تغابن دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے. وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں رب نہ ہو، اور جو اللہ چاہتا ہے اس میں لازماً خیر ہوتا ہے، چاہے فوری طور پر ہمیں نظر نہ آئے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تو خیر محض ہے، شر کا کیا سوال؟ ہاں وہ شر ہماری نسبت سے ہے فوری طور پر. مجھے بخار آ گیا، میرے لیے شر ہے. کیا پتا اس بخار نے میرے اندر کے کتنے جراثیم کو مار دیا، اور دوسرے امراض کے پیدا ہونے والے کتنے ہو سکتے تھے مواد کے جو اس کی وجہ سے جل بھن گئے ہو، اور میرے لیے آئندہ کی صحت کا پروانہ بن گیا ہو وہ بخار جو چند دن کا مجھے آیا. مجھے کچھ معلوم نہیں. کوئی تکلیف آئی میرے لیے اس وقت وہ شر ہے، لیکن کیا پتا اس شر کے پردے میں کتنا بڑا خیر چلا آ رہا. میں نے بارہا رئیس امروہوی جو ہیں ہمارے ملک کے شاعر ہیں نامور، ان کے اشعار تھے سن 53 میں جب مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی فوجی عدالت سے. اس زمانے میں انہوں نے یہ شعر کہے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت شعر کہے تھے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. نہ معلوم کتنی بگڑیاں بنتی ہیں. ابھی آپ نے خبر میں پڑھا ہوگا کسی شخص کے سر کے اوپر کسی نے رائفل کا بٹ مارا اور اس کی بینائی بحال ہو گئی. پرانے کہانیاں تو یہ تھی کہ کبڑے کو لات لگ گئی، کسی نے لات ماری، اس کبڑے کا کنواں بھی درست ہو گیا. آپ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خیر بنا دیتا ہے. ادو شر برنگیزت کہ خیر ما درا باشد. میرا دشمن جو ہے میرے لیے شر کے لیے درپے اور کوشش کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیا پتا اسے کہ میرے رب کی طرف سے اسی میں میرے لیے خیر ہے. قرآن کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرو اور محبوب رکھو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو اور برائی ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ جو فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کسی کو حضور نے اس دعا میں شامل کیا ہے، دعا استخارہ، جس کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ کرام نے کہ حضور نے ہمیں یہ دعا استخارہ اس طرح تلقین فرمائی، اس طرح سکھائی جیسے قرآن سکھایا ہے. دعا غیر قرآن میں سے نہیں ہے، لیکن حضور نے جو اہتمام کیا ہے اس کی تلقین پر وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن کے سکھانے پر. کیا دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم.
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اے اللہ تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، اور اے اللہ تجھے کل علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، لہذا تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں، میں نہیں جانتا کہ کس شے میں میرا خیر ہے، مانگوں تو کیا مانگوں۔ دعا کی حقیقت پہ کبھی کبھی میں نے عرض کیا ہے، بڑے پرانے ہو گئے یہ مضامین، بارہا زیر بحث آئے ہیں، یہ دعا کے بھی انسان کے لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے، اس کے شعور کی سطح کے اعتبار سے دعا کے بڑے مراتب اور مراحل ہیں۔ ایک وہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے نچلی سطح پر ہے، مانگ رہا ہے، کھانے کو مانگ رہا ہے، پینے کو مانگ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کے لیے توحید کیا ہے؟ جو مانگو اللہ سے مانگو، کسی سے کچھ نہ مانگو، یہ توحید ہے، جس کی تلقین حضور نے یہاں تک فرما دی کہ جوتا باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو، کیوں مانگتے ہو کسی اور سے؟ پوری مخلوق کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جس کا چاہے گا دل پھیر دے گا اور آپ کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کر دے گا، اس کے دل میں ڈال دے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ اپنی عزت نفس کو کیوں رسوا کرتے ہو کسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرتے ہو؟ کون کرے گا جو اللہ کو پہچان لے وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا؟ حضور کی شان یوں ہی تو نہیں آتی، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اگر کہیں آپ کا کوڑا گر جاتا تھا تو اونٹ کو بٹھا کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے، کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے یہ کوڑا مجھے پکڑا دو۔ یہ عزت نفس ہے، یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی ایک استمداد ہو گیا، مدد چاہیے آپ نے، جس نے آپ کا کام کیا اس نے آپ پر احسان کیا۔ جہاں تک ممکن ہے انسان بچائے، دستے سوال کسی انسان کے سامنے دراز مت، مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو، لیکن ایک سطح اس سے بلند تر ہے، جہاں انسان نے یہ پہچان لیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا خیر کس میں ہے، کیا مانگوں۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میڈیکل کالج کے زمانے کا، جمعیت طلبہ میں کام کرتے تھے، بے تحاشا کام کیا تھا، پڑھنا لکھنا تو جو تھا وہ رہ گیا تھا، اب امتحان آیا ہوا ہے سر پر، اب دعا کیسے مانگوں اللہ سے کہ اللہ پاس کر دے؟ میرے دل میں آتا تھا کیا پتا کہ فیلیور ہی میرے لیے مناسب ہو، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے تعلیم میں اس کا ایک سبق پڑھا کر آئندہ کے لیے مجھے کو ہدایت دینا چاہے، کیسے کہوں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے پاس کر دے؟ اللہ جو تجھے منظور ہے ٹھیک۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اللہ کو پہچان لیں گے اور اپنے آپ کو پہچان لیں گے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے آپ کو پہچان لینا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خیر کس چیز میں ہے، تو کیا مانگے پھر؟ لہذا وہاں گھٹنے ٹیک کر اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے اس کا فیصلہ فرما۔ ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شے میرے لیے خیر ہے، میری دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے، تو اسے مقدر کر دے میرے لیے اور اسے آسان بنا دے میرے لیے، ثم ارضني به، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اور اے اللہ اگر تجھے معلوم ہو کہ یہ شے میرے لیے، میری دین اور دنیا اور عاقبت کے اعتبار سے خراب ہے، شر ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، چاہے میرا نفس کتنی بھی خواہش رکھتا ہو اس چیز کی، لیکن اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا۔ بتائیے یہ مقام ہے جہاں جا کر اب دعا رہ جائے گی کس چیز کی؟ صرف ایک چیز کی، ہدایت اور استقامت۔ اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ استقامت عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے کہ جس کی آپ دعا مانگ سکیں گے۔ تعین کر کے کیسے کہیں گے کہ اللہ یہ کر؟ اس کا مطلب آپ پڑھا رہے ہیں اللہ کو، آپ سکھانا چاہتے ہیں اسے۔ وہاں تو یہ ہے کہ سپردم بے تو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، میں تو جانتا بھی نہیں کہ میری مصلحت کس میں ہے، خیر کس میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انسان کی اسی نادانی پر تبصرہ کرتے ہوئے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان تو اپنے لیے بظاہر خیر مانگتے ہوئے شر مانگ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ جلد باز ہے، جلد بازی میں فوری طور پر جو چیز ملے گی اس کا وہ طالب ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ اس فوری شے کے اندر تمہارے لیے شر ہے، اس کے پردے میں کچھ اور چھپا آ رہا ہے، یہ شوگر کوٹنگ ہے، اس کے اندر بڑی تلخی ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اچھا اب ایک اور اعتبار سے سادہ سی مثال، یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیے خوف دنیا میں جو ہوتا ہے، میں اسے بہت ہی ڈاؤن آن دی گراؤنڈ جو ہے مثال سامنے لے کر آتا ہوں۔
کوئی شخص دیہاتی غریب کسان، ہم تو پھر بھی شہروں میں رہتے ہیں، پولیس پرچہ یہ 100 چیزیں، دیہات کے اندر جو معاملہ ہے، جو بڑا چودھری جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سمجھیے عزت و آبرو اور ناموس سب کی اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا اس کے قبضے میں، پوری مشینری اس کے زیر اثر۔ تو اب اگر کسی کسان کو، کسی غریب کو، دیہاتی کو اگر یہ اطمینان ہو کہ فلاں بڑا چودھری جو اس علاقے کا سب سے بڑا، ہو سکتا ہے رسا گیر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اس میں بااثر بھی ہو، وڈیرا بھی ہو، ڈاکو بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور پولیس بھی اس کے ہاتھ میں ہو، تو دونوں اس کے ہاتھ میں، اگر اس کی مجھے حمایت حاصل ہے تو اسے کتنا اطمینان ہوگا؟ اس کا ڈھور ڈنگر جو ہے، اس کا بچہ بچی جو ہے وہ چوری ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، دنیا کو معلوم ہے کہ یہ اس کا خاص آدمی ہے۔ اگر آپ کو یہ امید ہو کہ کوئی آپ کا مددگار ہے، کوئی آپ کا پشت پناہ ہے، کوئی آپ کا ساتھی ہے، تو کس قدر خوف زائل ہوتا ہے۔ لیکن آپ دنیا کے بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں بھی یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو کل قوت حاصل ہے، کتنا ہی بڑا آپ کا حمایتی ہے، کتنا ہی بڑا مددگار ہے، بہرحال اس کی قوت محدود ہوگی، کہیں جا کر تو اس کی بھی بس ہو جائے گی نا کہ اس سے آگے، اس سے بڑا کوئی وڈیرا اور اس سے بڑا کوئی رسا گیر ہے جس کی بہت اونچی رسائی ہے، رسے سے رسائی کا لفظ بھی بہت قریب ہے، جب رسا گیر ہے تو رسائی اوپر بھی اس کی جو ہے وہ بہت کافی موجود ہے، تو اب کہیں جا کر لمٹ آ جائے، اگر اسے یہ اطمینان ہو کہ اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، هو علی کل شیء قدیر۔ دنیاوی سطح پر ابھی ایک تیسری بات رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے، میرا بڑا ہی وہ ہمدرد بھی ہے، میرا وہ دم ساز ہے، حمایتی ہے، ہر دم تو میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا کہیں جا رہا ہوں، میں کہیں کسی جگہ پر تنہا ہوں، تو وہ میرا کہاں مدد کرے گا؟ کوئی دشمن کسی وقت مجھے گردن پہنچا سکتا ہے، اگر یہ یقین بھی ہو کہ وہ ہر دم میرے ساتھ ہے، اب بتائیے خوف رہ جائے؟ یہ 3 چیزیں میں نے گنوائی آپ کو۔ ایمان کا لب لباب، یہ ایک تعلق ہے 2 طرفہ جو بندے اور رب کے درمیان قائم ہوتا ہے، جسے ہم نسبت ولایت کہتے ہیں۔ خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اس کے سپرد کر دینا، اس کے کاز کے لیے لگا دینا، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ایک 2 طرفہ ٹریفک ہے، 1 سائیڈڈ ٹریفک نہیں ہے، 1 وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر آپ نے واقعتاً اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے تو آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ بھی ہر دم آپ کا حمایتی اور پشت پناہ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دنیا میں بھی کمینہ انسان ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں اور وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، بہت کمینہ انسان، بہت ہی پست اور ذلیل انسان۔ اللہ کے لیے سمجھ لیجئے، اگر آپ کا اس کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق ہے۔ لو بگیٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اندر آپ کی محبت نہ ہو۔ یہ رشتہ جو ہے یہ ہے باہمی ولایت کا رشتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، ہمدرد ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے۔ ولی کے لفظ یہ تمام میں نے اردو کے لفظ، فارسی کے لفظ بولے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک وہ ہاون دستے میں بنائے تو وہ ایک لفظ ولی بنے گا۔ دوست بھی، ہمدرد بھی، غمگسار بھی، پشت پناہ بھی، حامی بھی، سب اللہ ولی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ اندھیرے وہ ظلمات جاہلیت بھی ہیں کہ کچھ پتا نہیں میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس اندھیرے سے بھی نکالا، اب نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے، معلوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ خوف اور حضور کے اندھیارے، یہ دھندل کے، یہ جو تہ بر تہ بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ان اندھیروں سے بھی نکالتی ہے شے، یہی ایمان باللہ، میرا ساتھی اللہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ میرے ساتھ ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جہاں خلوص و اخلاص کا یہ رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اب بتائیے خوف کس کا ہوگا؟ اور اگر ہے تو ایمان کی کمی ہے۔ یہ 2 چیزیں یکجا تو نہیں ہو سکتی،
یا تو اللہ پر اعتماد نہیں، یا اس کے خلوص پر اعتماد نہیں، یا اس کے وجود کا یقین نہیں، یا اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین نہیں، یا اس کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا یقین نہیں، یا اس کے خلوص پر اعتماد نہیں، کہیں تو کوئی نہیں، یا اس کی قدرت کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں کہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، فعال لما یرید۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی شے تو ہے۔ اگر دل کو کھٹکا لگا ہوا ہے اور دل اڑا اڑا سا ہے اور طبیعت کے اندر سکون نہیں ہے اور اطمینان نہیں ہے تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں میں سے جو میں نے عرض کیا ہے کسی جگہ کوئی کمی اور خامی ہے، اس کو پہچانیے، اس کو پورا کیجیے، اور اگر کہیں وہ تلافی ہو گئی تو شکل کیا ہوگی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واضح ہو جائے، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا 13 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اصطلاح جمع ہو کر آئی۔ اتنی اہم ہے یہ ایکسپریشن۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ ہی کو اس کا ہونا پسند تھا، لہذا وہ میرا رب، میرا مولا، میرا ہمدرد، میرا وہ خیر خواہ، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں میرا خیر ہے، لہذا مجھے افسوس کی ضرورت کیا ہے؟ برو کشید نہ پیٹا کہ حسن بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اکبر کا شعر میں سنایا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، رضائے حق پہ راضی رہے یہ ہر پہ آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، میں اور میری مرضی، میری خواہش یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تم کون ہو بھائی؟ جو ہوا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا تھا؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ کبھی نہیں کھاتا، اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا تو یقیناً کوئی خیر ہے، ان دی لانگ رن اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی بھلائی نکلے گی کہ ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو انڈیل دے اس کا لطف و کرم، اس کا احسان ہے، اس کا فضل۔ یہ ہے وہ رشتہ ولایت، اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اپنے دل میں خلوص ہوگا، دھوکے بازی اللہ سے کرو گے تو کبھی بھی یہ یقین دل میں نہیں آ سکتا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور دھوکے بازی ہم کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ مخادعت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہے تو دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ پھر میرے ساتھ مخلص ہے، میں اگر اس کے ساتھ مخلص ہوں، لو بگیٹس لو، اخلاص کا نتیجہ اخلاص ہوگا، اور اگر وہ مخلص بن گیا، وہ میرا ولی ہو گیا، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا غمخوار اور پشپنا اور مددگار ہے، تو پھر ڈر کس کا ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر بھی ہے اور ہر جگہ ہر آن موجود بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ساتھ موجود ہے، ہر آن ہر لحظہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ رشتہ ولایت۔ میں اس میں چند چیزیں اور عرض کر دوں، اسی کے مختلف پہلو ہیں جو مختلف احادیث میں اور آیات قرآنیہ میں آئے ہیں۔ یہ جو دو طرفہ میں نے معاملہ کہا ہے، یہ ولایت یک طرفہ نہیں ہے، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان ولی ہے اللہ کے، اس کو، اس نسبت کو ذہن میں رکھیے، یہ دو طرفہ نسبت ہے۔ ان دو طرفہ نسبتوں کے کچھ اور مذاہب قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ غور کیا آپ نے؟ اور میں حدیث سنانا چاہتا تھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں آج کے اس درس کو سمجھوں گا کہ مکمل نہیں ہوگا جب تک حدیث نہ سنا دوں۔ یہ ذکر کیا ہے اور یاد رکھنا کیا ہے، اس کی حدیث کے اندر وضاحت آئی ہے۔ اس وقت صرف اتنا اور جان لے کہ یہاں تک فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ بہتر اور اعلیٰ محفل کن کی ہے؟ ملائکہ مقربین کی، ملائکہ اعلیٰ کی۔ دوسری بات، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری وفاداریاں ہو اللہ کے باغیوں کے ساتھ، تمہاری دوستیاں ہو، دلی تعلقات ہو اللہ کے باغیوں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ، لیکن اللہ تمہارا کام جو ہے وہ بناتا رہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ۔
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. یہ وہی دو طرفہ بات ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. حدیث قدسی. میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. یہ دو طرفہ ہے نسبت ولایت. یہ ایمان کا نقطہ عروج ہے داخلی اعتبار سے. ایمان کا نقطہ عروج خارجی اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور داخلی اعتبار سے ایک نسبت ولایت، ایک باہمی دوستی اللہ سے قائم ہو گئی ہے، ایک باہمی خلوص و اخلاص کا رشتہ، ایک باہمی محبت کا رشتہ جو ہے. اللہ محبت کرتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اب میں وہ حدیث اور آپ کو سنا دوں تو بس پھر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلام. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اونٹنی پر حضور آگے پیچھے آپ بیٹھے، کیونکہ چچا زاد بھائی ہے، فرسٹ کزن عبداللہ ابن عباس. تو اب اس اثنا میں اب جو اتنی انٹیمیسی ہوئی، قرب ہوا، تو اب یہ ہے حضور کا طریق تربیت. فقال علی، حضور نے مجھ سے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے جوان، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتوں کی تلقین کرتا ہوں، چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں اچھی طرح. یہ گویا تمہید ہے کہ کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، حفظ جان بنا لو. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ یاد رکھو، مستحضر رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. کیسے ممکن ہے؟ آپ نے وہ جن کا قصہ سنا ہوگا کہ اس نے وہ رگڑا الادین نے چراغ اور جن موجود. اللہ کو تو وہ چراغ رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے. ہم اس کی طرف سے پیٹ پھیر لیتے ہیں. اغیب و ذلطائف لا یغیب، بڑی پیاری نظم تھی 10ویں جماعت کی عربی کتاب میں. مولوی ظفر اقبال مرحوم مغفور اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کا مرتب کردہ تھا نصاب جو ہم نے پڑھا تھا ہائی اسکول میں. اس میں ایک نظم تھی اغیب و ذلطائف لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں وہ تو غائب نہیں ہوتا. توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے، اس کی توجہ تو نہیں ہٹتی. وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اپنی شفقتوں اور محبتوں اور عنایتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں. احفظ اللہ تجدہ امامک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، دیکھیے وہی بات جو میں بیان کر چکا ہوں. اور دیکھنا جب کبھی کچھ مانگنا پڑے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد چاہنا. وَعْلَمْ، اور اس بات کو حفظ جان بنا لو، اس بات کو اپنا ذہن نشین کر لو، دل میں بٹھا لو. أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر تمام انسان مل جل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر بس وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں. اب کسی کے ہاتھ میں تمہارا نفع ہے ہی نہیں تو کسی کی کاہے کو چاپلوسی کرو گے؟ کیوں خوشامد کرو گے؟ کیوں مجاملت اور مداحنت کرو گے؟ تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو ذریعہ وہ بن سکتے ہیں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اس پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ کہ اگر اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نقصان آئے گا. بتائیے اب خوف کہاں رہا، حزن کہاں رہا، لالچ کس سے، خوشامد کس کی، کس کے سامنے اپنی رسوائی کرانی ہے. اس میں یہ تو روایت ہے ترمذی کی اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے.
ایک اور روایت جو ہے غیر ترمذی کی، اس میں الفاظ اور بھی پیارے آئے ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تمہارے اوپر کشادگی ہو اور عیش ہو اور آرام ہو، نرمی ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے، تو جب تنگی ہوگی، مشکل ہوگی، اللہ اس وقت یاد رکھے۔ تو اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہو، جب تنگی آتی اب گڑ گڑاتے ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ، وہی وَاعْلَمْ سے جان لو، جو چیز خطا ہو گئی، فوت ہو گئی، چلی گئی، نکل گئی، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں مل سکتی ہی نہیں تھی۔ یہ جو بیٹھ کر پیچ و تاب ہے، یوں کر لیتا تو ہو جاتا، وہ یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، اس نے یہ کر دیا تو یہ کام ہو گیا، بے وقوف ہو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز نکل گئی وہ نہیں مل سکتی تھی، ناممکن تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطَئَكَ، اور جو چیز تم پر پڑ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ گئی ہے، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نہ آتی۔ اس چکر ہی میں نہ پڑو کہ یوں نہ ہوتا تو پھر یہ نہ آتی، اور یوں ہو جاتا تو پھر یہ نہ آتا۔ اس کے وقوع کا ہو جانا، جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، جب واقع ہو گئی تو معلوم ہے نا۔ کوئی شے اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی بغیر اذن رب، اب ہو چکی تب تو معلوم ہو گیا۔ اب بھی اگر پیچ و تاب ہے تو ایمان کی نفی ہے یا ایمان کا ذوق؟ یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے، بڑو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی آتی ہے تنگی سہنے کے بعد، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ بہرحال یہ ایمان کا نقطۂ عروج ہے، ایک تعلق ولایت اللہ کے ساتھ، ایک دوستی کا رشتہ، باہمی دوستی، باہمی خلوص و اخلاص، باہمی اعتماد، باہمی ایک دوسرے سے محبت، باہمی ایک دوسرے کی نصرت۔ یہ رشتہ جب قائم ہو جائے تو جو آیات میں نے پڑھی تھی اب ان کا صرف ترجمہ سن لیجئے۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی پہلے تو انہیں خطاب کیا ہے، ظاہر بات ہے جو لوگ اس کیفیت میں ہوں گے، جو میں اس ایمان کے ظاہری جو مظاہر ہیں، جو خارجی مظاہر ان کو بیان کر چکا ہوں، اس کے حوالے سے فرمایا وما تکون فی شان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں، جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، جس مہم میں آپ ہیں، جس تبلیغ اور دعوت کے جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی قرأت آپ قرآن مجید میں سے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ گئے اور آپ نے قرآن سنایا، کہیں اور چلے گئے پھر قرآن کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں، یا رات کی تنہائیوں میں خود کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو انفرادی بات ہوئی حضور کے ساتھ، اجتماعی سیغے میں بھی فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، جو محنت تم کرتے ہو، جو بھاگ دوڑ کرتے ہو خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب بھی تم جس حال میں بھی ہو ہم گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہوتے ہیں، جب تم ہمارے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہو تو ہماری نگاہ میں ہوتے ہو۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور جان لو تیرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں، غائب نہیں ہوتی اس کائنات کی، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی، ذرے کے ہم وزن بھی، اور اس ذرے سے چھوٹا بھی کوئی شے نہیں ہے چھوٹی، اور نہ اس سے کوئی بڑی شے مگر ایک کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہ کتاب مبین ہے علم الہی کا قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے مخلص ہوں، اللہ کے وفادار ہوں، اب ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بھی اہم نکتہ تھا، یہ رشتہ ولایت جو ہے یہ کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان اور تقوی اسی کا نام ولایت ہے۔ متقی یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے۔
ایمان ہی کی وہ منزل ہے، ایمان ہی کی وہ گہرائی اور گہرائی کا ایک مقام ہے، ایمان ہی کی وہ پختگی ہے جس سے کہ یہ نسبت ولایت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کے لیے جو نقد انعام میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس دنیا میں سکون اور اطمینان اور بشرا اور بشارتیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، انشراح ہے، اطمینان ہے، امن ہے، سرور ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے کلمات کے تبدیل کرنے کا کوئی امکان نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے اٹل۔ یہ باتیں ہیں دین کی محکمات، دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت سے بہرور کرے اور ہمیں اپنے ساتھ خلوص و اخلاص اور محبت اور دوستی کا رشتہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔